السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج کے موضوعات دو ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو موضوع صرف ایک ہے، اس کے دو پورشنز ہیں، ایک میجر اور ایک چھوٹا۔ میجر پورشن ہے پاک بھارت جنگ، اور دوسرا اضافی ایک حصہ اس کا پاکستان کا کوئی فرضی اور خیالی سا ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسل، جس کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس کی تازہ ترین درفنتنی۔ تو گفت و شنید سے پہلے میں ایک گزارش کروں گا آپ سے کہ ذرا اپنی یادداشت پہ زور دیجئے۔ کہتے ہیں نا جاگ یور میموری، کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں نے شور مچایا تھا کہ جنگ آ رہی ہے، جنگ بہت قریب ہے، آئی ایم سیئنگ اٹ کمنگ، اٹس ویری کلوز، تو اس وقت آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، بلکہ میرے چند دوستوں نے تو مذاق بھی اڑایا کہ یار تم اس قدر جنگ پسند واقع ہوئے ہو کہ جنگ کے بغیر تمہارے پاس موضوع کوئی نہیں۔ پاکستان کو بھی ایک مشکل کا سامنا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ انڈین پرائم منسٹر کی رگے مار دھاڑ ایک بار پھر پھڑکنے لگی۔ اس کا رویہ، اس کی گفتگو، اس کے عمال، اس کے چہیتے، اس کا میڈیا وہی زہر فشانی پھر سے کرنے لگا ہے جو آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ کرتے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جیسے ایک وقفہ ہوتا ہے نا، اب وہ پھر سے اپنے فرمے میں واپس آ رہے ہیں۔ اب انڈین فارن سیکرٹری کی گفتگو سنیے، جس پہ بار بار وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو منہ پر کہہ دیا کہ بھائی تم نے کون سا سیز فائر کروایا، تم کیوں غلط کریڈٹ لے رہے ہو، یہ تمہارا کام نہیں تھا، اور کوئی ٹریڈ ٹاک نہیں اس کے نتیجے میں، یہ بہتان ترازی کر رہے ہو تم۔ کچھ ایسے دوست جو پرو عمران خان ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے بہت کس کس کے دانت پیس کر، پنجابی میں کہتے ہیں چھبیاں دے دے کر مجھے کہا تھا کہ خام خواہ ایک دہشت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آفتاب صاحب کہ جنگ ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ آپ کی اس طرح کی باتیں فیلڈ مارشل کو اور جلا بخشیں گی اور فلاں کریں گی، اس طرح کی چند احمقانہ سی باتیں ادھر سے بھی آئیں۔ میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ بندہ شریف آدمی ہے، نفیس آدمی ہے، شریف آدمی ہے، لیکن زیادہ ریسرچ پسند نہیں واقع ہوئے، اس لیے ایور سنس دین میں ان کی باتوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتا۔ اب یہی باتیں حکومت کے چہیتے ایگزیکٹلی منون ویسے ہی کرنے لگے ہیں کہ جنگ تو ہونے والی ہے، جنگ تو سر پہ پہنچی ہوئی ہے۔ منیب فاروق نے اس کو 90 دن کا ٹائم دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا اقتباس سن لیجئے ان کی گفتگو۔ میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں بالکل حقائق کی بنیاد پر اور نہایت ہی اہم انفارمیشن کی بنیاد پر کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر اندر اس بات کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے زیادہ، بلکہ 95% شاید یہ اس کے امکانات ہیں، اور بالکل امیوننٹ لگ رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور کانفلکٹ، ایک اور جنگ ہونے جا رہی ہے۔ جی جناب، آپ نے سن لیا۔ اب آئیے محمد مالک کی طرف، ذرا ان کی بات بھی سن لیں۔ بہت زیادہ خطرہ بن رہا ہے کہ اس سال کے اندر بھارت کوئی اور کوشش کرے گا، اور یہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ اسرائیل ایران ایک سائڈ پہ ہو گیا، یوکرین ہمارے سے بہت دور تھا، ہمیں اتنی پریشانی ڈائریکٹلی لوگوں کو تھی نہیں، بٹ دس انڈیا تھنگ از ناٹ اوور، اور ان کے بہت تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور اگر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ٹرمپ اس میں انٹروین کر پائیں گے اور معاملے کو دبا لیں گے تو شاید اس باری ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جائیں۔ سن لیا آپ نے۔ اب نجم سیٹھی کی طرف بھی آ جائیے۔ ایک فیصلہ کرنا کہ اب ہم نے ایسکلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اب جو بھی انڈیا کرے گا وہ ایسکلیشن ہوگی، جہاں پہلے چھوڑ گئے تھے اس سے آگے جانا پڑے گا، نیو نارمل وہاں سے نہیں۔ ہاں، نیو نارمل، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، نیو نارمل کا بھی ایک ہائر لیول ہوگا، بیکاز وہ پرانا لیول جو ہے وہ تو پٹ گیا نا۔ اب کچھ اور کرنا پڑے گا جو کہ زیادہ ہائی لیول پہ ہوگا، جسے ہم کہیں گے ایسکلیشن، اور پھر کاؤنٹر ایسکلیشن بھی ہوگی۔ ایسکلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری طرف سے بھی دیر بی بگر ایسکلیشن۔ تو اس کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا انڈیا کو، مگر انڈیا چین نہیں آئے گا نریندر مودی کو۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ عوام سر مانگے گی۔ اس کے علاوہ بھی 2-4 اور خوشنما چڑیاں طوطے ہیں
جو اب وہی راگ الاپ رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں جو گزارش میں نے کافی عرصہ پہلے کی تھی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اب چونکہ انہیں بھی اس بات کا ادراک، if you know what I mean، انہیں بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ یہ جنگ بند ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی، یعنی مؤخر ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ میٹنگ ہم نے پوسٹ پون کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میٹنگ ہم نے کال آف کر لی ہے۔ اس لیے حضور انور، جنگ کا چھڑنا ٹھہر گیا ہے، صبح چھڑی یا شام چھڑی۔ مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوتی کہ میرے ویورز نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا، پٹواریوں نے اور ہواریوں نے تو خیر کیا کرنا تھا، لیکن بہرحال مقصد یہ نہیں ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے یقین نہیں کیا۔ جب بھی سمجھ آ جائے غنیمت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات بھول جاؤں، ہمارے ہاں جو کنٹرولرز ہیں، مالک و مختار ہیں ہر چیز کے، نظام کے، ملک کے، ان سے ایک گزارش ہے کہ باقی سارے معاملات اپنی جگہ ہوتے رہیں گے۔ تیاری کیسے کرنی ہے جنگ کی، مجھ سے کروڑ گنا زیادہ آپ کو پتا ہے۔ ایک چیز کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ بعد میں کہتے ہیں اوہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو کیونکہ آپ کی دیگر مصروفیات بہت ہیں نا، آپ کی انٹیلیجنس اس لیے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پہلی فرصت میں ہی اپنے نیوکلیئر ایسٹس دائیں بائیں کرنے ہیں، فوراً سے پہلے ان کے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک محاذ آرائی شروع ہونے والی ہے، جن میں سے فزیکل اٹیمپٹ بھی شامل ہے، یعنی کوئی بعید نہیں کہ بنکر بسٹرز تک استعمال کیے جائیں۔ تو ایران نے تو بہت زیادہ گہرائی میں اپنا معاملہ رکھا ہوا تھا نا۔ اگر آپ نے رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں رکھا تو پلیز اس کی کیئر کریں، کیونکہ یہ ہمارے انتہائی قیمتی اثاثے ہیں، اور ہمارے دو دشمنوں کی بدنظری اس کے اوپر شدت کے ساتھ مرکوز ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اگنی لیٹسٹ ویریئنٹ ان کا دیکھیں جو انڈر گراؤنڈ ہٹ کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی خام خواہ نہیں انہوں نے بنایا۔ میں ہمیشہ ازراء تفنن کہتا ہوں چیز کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چیزیں انہوں نے بھوٹان یا نیپال کے لیے، سکم کے لیے نہیں بنائی، کسی اور کے لیے بنائی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی، جنگ 100% ہونی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں ہونی ہے، ایسی آخر کیا مجبوری آن پڑی ہے؟ صرف نفرت میں، غصے میں، یا اپنی خفت کم کرنے میں، یا بدلہ لینے کے لیے مودی صاحب یہ کریں گے؟ بدلہ تو ہے لیکن وہ آج کا نہیں ہے، صدیوں پرانا ہے۔ یہ جنگ لکھی جا چکی ہے کاغذوں پہ بھی اور ہواؤں پہ بھی، یہ ہو کے رہے گی۔ ہونی کیوں ہے؟ اس لیے ہونی ہے کہ بھارت کی نظر ہے گلگت بلتستان پر، پاکستان آکیوپائڈ کشمیر پر، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکا ہے۔ ان کا وزیر دفاع راجناتھ یہ کہہ چکا ہے، امت شاہ یہ کہہ چکا ہے، یہی بات اجیت دول نے بھی کہہ رکھی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل کی پریشانی کیا ہے؟ اسرائیل کو ہم سے بہت ساری پریشانیاں ہیں، جن میں سے نیوکلیئر سر فہرست ہوا کرتی تھی، لیکن اب نیوکلیئر بیک برنر پہ ہے۔ ایران کے ساتھ 12 دن کی جنگ لڑنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ خشکی کے راستے ایران پر چڑھ دوڑنا تو ویسے ہی ناممکن ہے، وہ تو آؤٹ آف دا کوسچن ہے۔ 3 اطراف میں بہت تگڑے پہاڑوں کی فصیل ہے، وہ سر نہیں ہو سکتی۔ 2 صحرا ہیں جن میں سے ایک دشت لوت ہے، وہ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے، کارواں کے لیے رستہ نہیں بن سکتا، قبرستان بن سکتا ہے، گورستان بن سکتا ہے۔ پھر چوائس کیا ہے؟ چوائس ہے صرف اور صرف گریٹر بلوچستان، یعنی ہمارا بلوچستان، ایرانین بلوچستان جس کو سیستان کہتے ہیں، اس کو یکجا کر کے ایسا بندوبست کیا جائے کہ اس سے رجیم بھی چینج ہو جائے، ایران کا نیوکلیئر بھی ڈیفینگ ہو جائے، اور ہر طرح سے ایران زیر دام آ جائے۔ ان تمام معاملات کا تعلق خواتین و حضرات بلوچستان کے ساتھ ہے، اور بلوچستان ہمارا اٹوٹ انگ ہے جس کو توڑنے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اور خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کی منزل جو بظاہر بہت دور ہونی چاہیے بہت قریب نظر آتی ہے کہ یار ان سے تو اپنا معاملہ نہیں سنبھل رہا، یہ ہمیں کیسے فیس کریں گے؟ تو اس سچویشن کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ میں نے انتہائی اختصار سے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ اب ایک طویل عرصے تک موضوع یہی رہے گا۔ ڈیلی آپ کے ساتھ جب بھی بات ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں جنگ کا تذکرہ رہے گا، کیونکہ معاملات پھر سے اسی طرف چل نکلے ہیں۔ ICBM کی طرف آ جائیں، یہ واقعی ایک درفنتنی ہے۔
انتہائی احمقانہ بات ہے. پاکستان کے پاس پہلی بات ہے کہ نہ تو ICBM ہے، نہ پاکستان کے یہ عزائم ہے. سٹارٹ میں پاکستان نے سوچا تھا کہ بھئی جب ہم مسل ٹیکنالوجی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم پھر جہاں چاہے مار کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اندازہ ہوا کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو باجوہ صاحب نے تو انٹرمیڈیٹ رینج بھی بند کر دیا تھا جس کی مار پر اسرائیل ہے. یعنی ہمارے میزائل کی 2400 کلومیٹرز مار بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں. تو یہ کرے کے دوسری طرف انٹرکانٹیننٹل کس طرح برداشت کریں گے؟ اس لیے یہ بے پر کی اڑائی ہے امریکی انٹیلیجنس نے. لیکن سوال یہ ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ یہ نہ پوچھیں کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ہوگی. اب ادھر بھی یہ نہ پوچھیں کہ انہوں نے یہ بے پر کی اڑائی ہے یا نہیں اڑائی. یہ اڑائی ہے، ایسا ہی ہوا ہے. کیوں اڑائی ہے؟ $1 ملین کوسچن یہ ہے. امریکی انٹیلیجنس اس طرح کی باتیں جب بھی لیک کرتی ہے وہ واٹرز ٹیسٹ کرتی ہے. اس کو ایجنڈا سیٹنگ کہتے ہیں، اور اکثر اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کر کے ذرا چیک تو کریں کہ معاملات کدھر جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ دراصل ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کریں گے. اسرائیل دیکھیے گا اس کا خوب نکارہ بجاتا، شور مچائے گا، کیونکہ اس وقت انڈیا اسرائیل نیکسس ایک ہے. اس میں اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہرگز ضرورت نہیں. ہمارے بھولے بادشاہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں بیچارے. چنانچہ انڈیا نے ایک بڑی کلیئر سی عام فہم سی آفر کی تھی اسرائیل کو کہ یہ کوئڈ پرو کو ہے. کوئڈ پرو کو، تم میرے کام آؤ میں تمہارے کام آتا ہوں. کہ ٹیکنالوجی تو تم مجھے دے ہی رہے ہو، وہ تو ہمارا لین دین آپس میں ہے، لیکن اب تم نے ڈیپ سٹیٹ کو بھی میرے ساتھ رکھنا ہے. اس کا دست شفقت مجھے قدم قدم پر چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے عوض میں کیا دوں گا؟ میں تمہیں بلوچستان تک رسائی دوں گا. اس کے لیے ضروری ہے پاکستانی فوج کو فلیٹ کرنا. ایسے ہی نا کوئی ایک وہیکل جا رہی ہے آپ اس کے ٹائر فلیٹ کر دیں تو بیکار ہے. یہ ایک ایسا لالچ ہے جس میں اسرائیل تو کیا ہر کوئی آ سکتا تھا. اس لیے آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ انہولی الائنس، یہ نیکسس، یہ اس سٹیج پر کیسے وقوع پذیر ہوا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو چونکہ یہ جولیس سیزر سمجھتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی، حالانکہ اس کی حیثیت ڈیپ سٹیٹ کے سامنے بالکل معمولی، پر ایک کا سے بھی زیادہ نہیں ہے. امریکہ میں اگر اتھارٹی ہے کسی کی تو وہ ڈیپ سٹیٹ کی ہے. ڈیپ سٹیٹ اور اسرائیل ایک ہیں. اس بات کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، مودی کو ہے. اس لیے اگر آج اسرائیل مودی کے ساتھ کھڑا ہے تو لا محالہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ بھی مودی کا ساتھ دے گی. اب آپ خود سوچ لیں کہ اس صورتحال میں، اس اسکیم آف تھنگز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. اب ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت اس عجیب و غریب بندھن میں کیسے بندھ گئے؟ وہ جب آپ کی انٹرسٹ کنورج ہوتی ہے، جب آپ کے فوائد یکجا ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اکیلا انڈیا ناکافی ہے. اسے اسرائیل نے ٹیکنالوجیکلی بہت مدد کی ہے، بہت زیادہ مدد کی ہے. یہ آپ کے ہاں ڈرونز کا جو سوام آیا تھا، غول کے غول بھیجے گئے تھے، وہ ہارپ نامی ڈرون تھا اور میڈ ان اسرائیل ہے. اسی طرح ہی آئس بریکر ایک انتہائی مہلک ہتھیار ہے، بڑا خوفناک میزائل ہے. میں اس کا تذکرہ بھی پہلے کر چکا ہوں. یہ انڈیا کو اسرائیل نے فراہم کیا ہے. اور ایک انتہائی خوفناک بندوبست وہ سائبر وارفیئر کا ہے. اس کا عنوان، اس کا بینر 8200 ہے. یہ جو 8200 ہے نا، 8200، اس کے تحت وہ اب یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ہر سسٹم میں اس کے تحت انٹر ہونے کی اہلیت رکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انٹر ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے بھی آگے سے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی کوئی بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تاہم آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس 8200 کے تحت وہ جب چاہے آپ کے موبائل فونز کے مائکرو فون آن کر سکتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے گفت و شنید سن سکتا ہے، کیمرے آن کر سکتا ہے، آپ کے چھوٹے سے چھوٹے گریڈ سٹیشن کے کمپیوٹر کے اندر بھی وہ جا سکتا ہے. یہ محض ہیک کرنا نہیں ہے، اس سے 4 ہاتھ آگے کی باتیں ہیں. ان چیزوں کا دھیان آپ کو رکھنا ہے، کیونکہ آنے والی جنگ انتہائی شدید ہے، انتہائی مہلک ہے. یہ اندازہ تو ہمیں، ہماری قیادت کو، اور اب اسی کی وساطت سے ہمارے میڈیا کو ہو چکا ہے کہ یہ جنگ بہر صورت ہوگی. لیکن جس بات کا اندازہ
نہ ہمارے میڈیا کو ہے اور نہ ہماری قیادت کو، وہ یہ کہ یہ کس قدر شدید ہوگی، یہ جنگ کس قدر مہلک ہوگی، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ وہ جو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں نا ٹاپسی ٹروی کرنے کی، یہ جنگ وہ سب کچھ کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا بندوبست کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ آپ کو پتہ ہے۔ بس یاد رکھنے والی بات صرف اور صرف یہ ہے، پلے باندھ لیں کہ وی آر جسٹ ون ایونٹ اوے فرام وار۔ ایک واقعہ سانحے میں بدل جائے گا اور وہ سانحہ جنگ کی صورت اختیار کر لے گا، اس کی تیاری کریں۔